بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام لأہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے درود پاک بآواز بلند پڑھ لے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوستدار چار یارم تابع اولاد علی، مسلک حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد نبی ورسولا۔ جملہ تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور لا تعداد درود پاک اور صلاۃ و سلام کے گجرے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر نچھاور کرنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ کی متعدد رحمتیں اور کرم نوازیاں ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جمیع اہل بیت اطہار اور جمیع صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین پر کہ جن کی محنت اور کاوش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور قرآن مجید برہان رشید جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ اس کے بعد نہایت ہی معزز و محترم مقتدر قابل صد احترام معزز حضرات و سامعین عزیز وقار، اس دور پرفتن میں
بڑھتی ہوئی جہالت، لاشعوری کی کیفیت اور دین اسلام اور تعلیمات قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے امت مسلمہ عجیب و غریب قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ اس امت کی تعمیر و ترقی، برتری اور عظمت کے پیش نظر وہ تمام تر اجزاء اور تمام تر معاملات کے جن کی وجہ سے یہ قوم بلندی کی طرف جا سکتی تھی، ان تمام تر معاملات میں سے ایک خاص عمل اور ایک خاص ذمہ داری اور ڈیوٹی تربیت ہے، جس کا فقدان آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، تمام کائنات کا وہ رب ہے، ہر قسم کی مخلوق کا وہ رب ہے، اور اس نے قرآن مجید برہان رشید کی ابتدا میں اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہوئے جس وصف کو ذکر فرمایا وہ ربوبیت ہے، اور رب ہونا یہ تربیت سے نکلا ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے تمام تر افراد کی تربیت کرنا، اس میں ہمارے بچے بھی شامل ہیں، ہماری اولاد بھی شامل ہے، ہمارے اہل و عیال بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی کمپنی کا مالک ہے تو اس کے انڈر جتنے بھی کام کرنے والے مزدور اور امپلائیز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ الغرض کہ ہر وہ شخص کے جس کو اللہ نے دنیا کے اندر، زمین کے اندر کوئی نہ کوئی منصب عطا کیا ہے، اس منصب کے اعتبار سے اس کے سائے میں جتنے بھی افراد پائے جاتے ہیں ان سب کی تربیت کرنا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ سنت خداوندی ہے، سنت خداوندی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ بات سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ تربیت کہتے کسے ہیں، اللہ کی ربوبیت کا مطلب کیا ہے، تربیت کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، فصحائے عرب اور جتنے بھی عربی لغت کو جاننے والے افراد ہیں، علماء ہیں، انہوں نے اس کی وضاحت کو بیان فرماتے ہوئے لکھا کہ تربیت اور رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی مقدار، ضرورت، نوعیت، اس کی کیفیت و حالت کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے مرتبہ کمال تک پہنچا دینا، اس کو تربیت کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی انسان ہے، کسی بھی تعلق والا بندہ ہے، باپ ہے تو اس کے لیے اولاد، شوہر ہے تو اس کے لیے بیوی، اور ماں ہے تو پھر اس کے لیے بھی اولاد، اگر گھر کا کوئی سربراہ ہے، بڑا ہے تو اس کے لیے گھر کے تمام تر افراد اس کے اہل و عیال، اور اگر کوئی دنیاوی معاملات کے اندر ہے، کسی کمپنی کے اندر ہے، کاروباری معاملات کے اندر ہے، تو اس کے نیچے پائے جانے والے تمام تر مزدور طبقہ اور تمام تر افراد سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو جو سربراہ ہوتا ہے اس سربراہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی سربراہی کے اعتبار سے اللہ نے اس کے منصب کے حساب سے جو اس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی ہے، اسے اپنی ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے احسن انداز کے ساتھ اسے پورا کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ بات چاہتا ہے، اگر باپ ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرا ادب کرے،
اگر استاذ ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد میرا احترام کرے، اگر کوئی باس ہے، مالک ہے کسی کمپنی کا، تو وہ چاہتا ہے کہ میرے مزدور میرے حکم کے تابع رہیں، کوئی بھی اپنی مرضی سے کام نہ کرے۔ تو اسے سب سے پہلے یہ بات سمجھنا اور اس کو جاننا ضروری ہے کہ ذرا اپنے گریبان کے اندر وہ جھانک کر دیکھے کہ آیا ان کے حقوق کو پورا ادا کر رہا ہے۔ اگر باپ ہے تو کیا باپ اپنے بچوں کے حقوق پورے ادا کر رہا ہے؟ اگر ماں ہے تو کیا ماں اپنے بچوں کے حقوق کو ٹھیک اور احسن انداز سے ادا کر رہی ہے؟ اگر کوئی استاذ ہے تو وہ اپنے استاذ ہونے کے منصب کو اپنے شاگردوں کے اعتبار سے جو اس کے اوپر لازم حقوق ہیں کیا وہ پورے کر رہا ہے؟ اگر تو وہ پورے کر رہا ہے تو پھر اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود ہی اللہ تعالیٰ آگے اس کی رعایا کے اندر یہ تاثر پیدا فرما دے گا کہ اگر اس نے اپنے منصب کے ساتھ وفا کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اثر کے اندر اس کے لیے بھی وفا کو پیدا فرما دے گا۔ یہ زیادہ تر یہ معاملہ، یہ ماجرا ہمیں اپنے گھروں کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر بندہ یہ شکوہ گناہ ہے کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، میرا بیٹا میری بات کو نہیں مانتا، میرا بیٹا میری خدمت نہیں کرتا، میرے اچھے برے کی فکر اور خیال نہیں رکھتا۔ تو صاحب ذرا آپ یہ تو بتا دیں کہ آج آپ جب بچپنے کی حالت میں آئے تو جن چیزوں کا تقاضا آپ اپنے بچے اور اولاد سے کر رہے ہیں، آیا اس کے بچپن کی حالت میں آپ نے اس کے تمام تر معاملات کو پورا کیا؟ جب وہ بچہ تھا اور اسے بچپن کی حالت میں کسی بڑے کے شفقت کے سائے کی ضرورت تھی، اور اس کے وقت اور اس کی تربیت کے اعتبار سے کچھ ایسے معاملات تھے کہ جن کا اس کے معاملات کے اندر تأثر پایا جانا ضروری تھا، تو آیا آپ نے اس کے تمام تر حقوق ادا کیے، اسے تمام حق دیے؟ اگر تو آپ نے دیے ہیں تو پھر آپ جو ہے اس بات کا شکوہ نہ کریں، پریشان نہ ہو، کبھی نہ کبھی اس کی عقل کے اوپر کوئی تھپڑ لگے گا اور اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے گا کہ تیرے باپ نے تیرے حقوق سارے ادا کیے، آج جب اس کی ذمہ داری اٹھانے کا وقت آیا ہے اور اس کی خدمت کرنے کا وقت آیا تو اپنے حقوق ادا کیوں نہیں کر رہا؟ اور اگر آپ نے نظر دوڑائی اور دیکھا، سوچا اور پرکھا کہ جب میرا بچہ چھوٹا تھا میں نے بچپن کی حالت میں جو اس کے حقوق بنتے تھے اگر تو اس نے پورے ادا نہیں کیے تو پھر اسے شکوہ خود سے کرنا چاہیے، اپنے بچے سے نہیں کرنا چاہیے۔ چونکہ ایک عام محاورہ ہمارے معاشرے کے اندر بولا جاتا ہے کہ انسان وہی کاٹتا ہے جو وہ خود بوتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے نبھایا ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری کو بھی اچھے طریقے سے ہی نبھایا جائے گا اور احسن انداز سے ہی اس کو پورا کیا جائے گا۔ تو اس کو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بھائیوں، اس کو تربیت کہا جاتا ہے۔ آج اس معاشرے میں اس تربیت کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں درجہ بدرجہ آئندہ آنے والے جمعات کے اندر اللہ رب العزت نے توفیق بخشی اور زندگی نے اور عمر نے ساتھ دیا تو درجہ بدرجہ میں تمام مناسب کو ذکر کروں گا۔ آج جو ضروری ہے، آج صرف یہ میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرنا ہے اور بچوں کے کون سے ایسے حقوق ہیں جو ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں۔ والدین اپنے حقوق تو گنوا دیتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ جی ان کے سامنے نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے، اف لکما، ان کے سامنے کوئی ایسا کلمہ اور ایسا جملہ نہیں بولنا کہ جس کی وجہ سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اگر وہ خدمت کے حالات کے اندر آ چکے ہیں تو ان کی خدمت کو کرنا ہے، ہر بات ان کی تسلیم کرنی ہے، بشرط یہ کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، اور اگر شریعت کے مطابق اگر نہیں بھی تو پھر بھی ان کی نافرمانی اس انداز میں کرنی ہے کہ ان کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ ایک اچھے طریقے سے آپ ان کے سامنے اپنا مطلب کہ معذرت عرض کر سکتے ہیں کہ ابا جی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا میں اس میں کے اوپر مجبور ہوں، میں یہ کام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو آج ہر بندہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے میرا بچہ میری خدمت کرے، میرا بچہ میرا خیال رکھے، میرا بچہ مجھے پوچھے کہ ابا جی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس حالت کے اندر ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اگر جن کی اولاد ابھی اس وقت چھوٹی ہے
ان کو اپنے دامن کے اندر یہ نظر دوڑانی چاہیے کہ کل کو جب ہم بڑھاپے کے عالم میں آ جائیں گے اور وہ در حقیقت ایک بچپنے کی کیفیت ہوتی ہے، تو جن چیزوں کی ہمیں اس وقت میں ضرورت پیش آئے گی، آج ہم نے اپنی چھوٹی اولاد کو وہ ساری چیزیں سکھانی ہیں اور وہ ساری چیزیں ان کو دینی ہیں۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچے کو کلمہ طیبہ کون سکھائے گا؟ مولوی صاحب کو ذرا سائڈ پہ رکھیں، جو مسجد کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے اس کو ذرا سائڈ پہ رکھیں۔ ہمارے بچے کو کلمہ طیبہ کون سکھائے گا؟ ہمارے بچے کو نماز، روزے اور غسل وضو کے فرائض کون بتائے گا؟ ہمارے بچے کو تمیز لوگوں کے درمیان کون سکھائے گا؟ ہمارے بچے کو کھانا کھانا کون سکھائے گا؟ ہم نے کپڑے پہنانے بھی سکھا لیے، ہم نے کھانا کھانا بھی سکھا دیا، ہم نے بات کرنے کا سلیقہ بھی سکھا دیا، آج جا کے ہم نے نہیں سکھایا تو اپنے بچے کو نماز نہیں سکھائی، نہیں سکھایا تو اپنے بچے کو روزے کا مقصد نہیں بتایا، نہیں سکھایا تو اپنے بچے کو وضو کا طریقہ نہیں سکھایا، نہیں سکھایا تو اپنے بچے کو حلال اور حرام کی پہچان نہیں سکھائی۔ اب آپ مجھے بتائیں، حلال اور حرام کی پہچان بتانا آپ کا فرض بنتا تھا، وضو کا طریقہ بتانا آپ کا فرض بنتا تھا، غسل کا طریقہ بتانا آپ کا فرض و ذمہ داری ڈیوٹی بنتی تھی۔ جب آپ نے نہیں سکھایا تو کیا کل قیامت کے دن وہ بچہ آپ کے گریبان کو نہیں پکڑے گا؟ جب رب اس سے پوچھے گا کہ یہ چیزیں تمہارے سیکھنے کے لیے میں نے پیدا کی تھی اور تقاضا تھا میری طرف سے کہ ان چیزوں کو سیکھو، تو کیا وہ بچہ اس بات کا شکوہ نہیں کرے گا کہ رب کریم مجھے میرے باپ نے نہیں سکھایا تھا، مجھے میرے باپ نے صرف پینٹ اور شرٹ پہنانا سکھا دیا، مجھے میرے باپ نے داڑھی کے سٹائل بنانے تو سکھا دیے، مجھے میرے باپ نے کو ایجوکیشن سسٹم کے اندر لڑکیوں کے ساتھ کالج اور یونیورسٹی کے اندر جا کر پڑھنے کا سلیقہ تو سکھا دیا، لیکن میرے باپ نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ نامحرم سے پردہ بھی کرنا ہے، میرے باپ نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ نبی کی سنت سے پیار بھی کرنا ہے، میرے باپ نے مجھے یہ تو نہیں رب کریم بتایا تھا کہ میں نے لباس کیسا استعمال کرنا ہے اور سنت کے مطابق لباس کون سا ہے اور میرا سطر کس انداز میں محفوظ رہ سکتا ہے اور چھپا ہوا رہ سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مفہوم حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ اس انداز میں کہ جب اس کی تربیت نہیں کی ہوگی، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، باری تعالیٰ میرے نہ سیکھنے کی وجہ سے جو عذاب تو مجھے دے رہا ہے، میرے باپ کو اس سے ڈبل عذاب کا مرتکب بنا، ڈبل عذاب اس کو دے۔ سوال کیا جائے گا کیوں؟ 2 گنا کیوں عذاب دوں؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ ایک تو یہ ہے کہ اس نے مجھے سکھایا نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہیں کیا۔ تقاضا یہ مجھ سے کرتا تھا کہ میں اس کی خدمت کروں، میں اس کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کروں، میں اس کے ٹھنڈے اور گرم کا خیال رکھوں، میں اس کے کھانے اور پینے کا بھی خیال رکھوں، لیکن باری تعالیٰ اس نے اس بات کا مجھ سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ مجھے نماز بھی آنی چاہیے، اس نے مجھے وضو نہیں سکھایا تھا۔ اس لیے میرے رب جو گناہ، جس نوعیت کا اور جس سختی کا عذاب مجھے تو دے رہا ہے میری لا علمی کی بنا کے اوپر، اس سے 2 گنا اس جیسا ہی عذاب ڈبل کر کے میرے باپ کو بھی دے، کیونکہ اس نے مجھے سکھایا نہیں تھا۔ تو چاہے جائے کہ اس دن آپ کا بچہ آپ کے گریبان کو پکڑے، آج یہ وقت ہے کہ اپنے بچے کو سکھا لیں کہ بیٹا تم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اقبال نے کہا کہ نوجوانی راہ بینم بے ادب، اقبال نے کہا کہ جب میں اپنے معاشرے کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے اندر بے ادبی نظر آتی ہے، مجھے ان کے اندر لاشعوری نظر آتی ہے، مجھے ان کے اندر دین سے بغاوت نظر آتی ہے۔ ایک بچہ ہے وہ کہتا کہ میں دین کو نہیں سیکھوں گا، دین تو اچھی چیز ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ وہ دین کا نام لے کر صرف دین کو بدنام نہیں کر رہا، وہ نعوذ باللہ اللہ کو بھی برا کہہ رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کو بھی برا کہہ رہا ہے، وہ قرآن کے نزول کا بھی انکار کر رہا ہے، وہ اسلامی تعلیمات سے بغاوت کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ آپ نے بچپن کے اندر اسے دین نہیں سکھایا،
بچپن کے اندر آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے قصے نہیں اسے سنائے، آپ نے بچپن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں سے شفقت اور پیار کرنے کا انداز نہیں سکھایا، بچپن کے اندر آپ نے بچے کو انگلی پکڑ کے مسجد کا رستہ نہیں دکھایا، بچپن کے اندر آپ اپنے بچے کو اپنے پاس قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے پاس اپنے بچوں کو نہیں بٹھایا، جس کی وجہ سے آج بچہ جوان ہو کے کہتا ہے کہ میں دین کو نہیں سیکھوں گا۔ تو اقبال نے کہا یہ بے ادبی، یہ اعراض اور یہ غرور و تکبر کا امیزش والا یہ انداز جو ہے میں آج اپنے جوانوں کے اندر دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے اوپر رشک آتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ آج میرا جوان بچہ، میری قوم کا ایک فرد، میری قوم کا ایک مستقبل کا چمکتا ہوا ستارہ کیوں دین سے اعراض کر رہا ہے اور کیوں اسلام کا اور شاعران اسلام کا بے ادب اور گستاخ بن رہا ہے۔ اقبال نے کہا میں نے جس وقت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے اندر دور حاضر کے اندر کے بچے کو دیکھا کہ وہ اسلام سے منہ کو پھیر رہا ہے اور اس سے غفلت کا شکار ہے اور اس کا اظہار جناب بالکل سر عام کر رہا ہے، تو پھر میری نظر دوڑتی ہے آج اس کی خواہش کا معاملہ ہے، آج اس کی ضروریات کا معاملہ ہے، آج اس کے شوق کا معاملہ ہے کہ اس کو اچھی گاڑی چاہیے، اس کو اچھا لباس چاہیے، اس کو اچھی کمیونٹی چاہیے، اس کو اچھی صحبت چاہیے، اچھی یونیورسٹی چاہیے، اس کو اچھا کالج چاہیے، اس کو تعلیم کے اندر ڈگری اچھی چاہیے دنیاوی اعتبار سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں جب اس کی خواہشات کو دیکھتا ہوں، اس کی ترجیحات کو دیکھتا ہوں، اس کے تخیلات کو دیکھتا ہوں تو فوراً میری نظر مصطفیٰ کے دور میں جاتی ہے کہ اس وقت بھی جوان ہوا کرتے تھے، مولا علی بھی جوان تھے، ابو بکر صدیق بھی بڑے تھے، عمر فاروق بھی بڑے تھے، انہوں نے بھی جوانی کو دیکھا تھا، عثمان غنی بھی بڑے تھے، جناب باقی سارے صحابہ کرام اور کئی ساری خواتین جو صحابیات ہیں ان کے ساتھ بھی یہ نفسانی خواہشات تھیں، ان کے ساتھ بھی تخیلات تھے، ان کو بھی معاشرے کے اندر عزت چاہیے تھی، اچھا گھر چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنی ہر قسم کی خواہش ہو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کے اوپر قربان کر دیا اور یہ پیغام دیا کہ اگر تم دنیا اور آخرت کے اندر عزت لینا چاہتے ہو تو تمہیں دنیا کی گاڑی کے اندر نہیں ملے گی بلکہ کوہ مدینہ جانے والے جہاز کے اندر وہ تاثر ملے گا۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ آج میں نوجوانی راہ بینم بے ادب، آج میں جب کسی اپنے مصطفیٰ کے غلام کے بیٹے کو جوانی کے عالم میں دیکھتا ہوں تو مجھے بے ادبی نظر آتی ہے، میری رات کا سکون اڑ جاتا ہے، میرے دن کا چین اڑ جاتا ہے۔ پھر جس وقت میں اس کے تخیلات کو ماپتا ہوں اور کمپیریزن کرتا ہوں، موازنہ کرتا ہوں نوجوان دور مصطفیٰ کے ساتھ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی مجھے جوان نظر آتا ہے تو میں اس کے تخیلات کا جب آپس میں موازنہ کرتا ہوں تو مجھے عزت دنیا کی گاڑی اور دنیا کی شہرت کے اندر نظر نہیں آتی بلکہ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہونے کے اندر عزت نظر آتی ہے۔ تو یہ ہمارے جوان کا آج یہ اس کا حق بنتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علموا اولادکم حب نبیہ وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ماں کے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر ذکر کریں گے، باپ کی ذمہ داری آج میں صرف ذکر کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے نمبر پر کیا سکھانا ہے؟ حب نبیہ، اس کے نبی کی محبت سکھاؤ پہلے نمبر پہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف مولوی نہیں تھے، حضور نے صرف امامت نہیں کروائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کاروباری بھی تھے، حضور تاجر بھی تھے، ایک پرسنالٹی ان کی ہر قسم کے معاملے کے اوپر بالکل منو آنے پوری کی پوری آنے والی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ٹیچر بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، ٹرینر بھی تھے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مبلغ بھی تھے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم کے انداز کو بیان فرمایا ہے، تجارت کی بات آئی تو اپنے تجارت کے مسائل کو ذکر کیا، بچوں کی تربیت کی بات آئی تو تربیت کے مسائل کو ذکر کیا، خواتین کے حقوق اور ان کے مسائل کی بات آئی تو میرے مصطفیٰ نے ان کے حقوق اور مسائل کو بھی بیان کیا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کی مکمل زندگی کے اندر کوئی ایک گوشہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آج ہماری زندگی کے اندر ہو تو ہمیں حضور سے سبق نہ ملے۔ قرآن نے واضح فیصلہ بیان کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کامل نمونہ میں نے تجھے دے دیا ہے، جس چیز کے اوپر بھی تم نظر دوڑاؤ اس کو دیکھو، پھر میرے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھو، تمہیں اگر حضور کا قول نہیں تو فعل نظر آ جائے گا،
اگر حضور کا فعل نہیں تو اس کے اوپر تمہیں قول نظر آ جائے گا، میرے حضور کی تعلیم، میرے مصطفیٰ کی تبلیغ تمہیں نظر آ جائے گی۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کی تربیت کا انداز بھی سکھایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علموا اولادکم حب نبیہ، پہلے نمبر پہ 3 چیزیں سکھانی لازمی سمجھ لو۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے نبی کی محبت اس کو سکھاؤ، اس کے نبی کی محبت سکھاؤ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کیسا ہونا چاہیے، اور ان کے قصائص و واقعات سناؤ کہ بچے کیسے حضور کے ساتھ پیار کرتے تھے اور حضور کیسے بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ وقت کے دامن کے اندر اتنی وسعت نہیں، میں نے بڑا آگے جانا ہے، لیکن چونکہ سرے دست ایک بات آگے میرے ذہن کے اندر سناتا چلتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، صحابہ کا جمع غفیر ہے، جماعت بیٹھی ہوئی ہے، حضور تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس نے آ کر عرض کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، حضور بڑی دیر سے تلاش کر رہا ہوں، مل نہیں رہا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے کہ حضور اسے کوئی ترغیب دیتے، کوئی رستہ دکھاتے یا کوئی حل بتاتے، دور سے ایک صحابی جو ہیں وہ تیز تیز قدم اٹھاتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے اس فلاں شخص کے بیٹے کو فلاں جگہ پہ دیکھا ہے، میں نے فلاں جگہ پہ دیکھا ہے۔ اب باپ تھا، فرط محبت نے جوش مارا، دل نے فوراً چاہا کہ میں جلدی سے جا کے میرے بیٹے کو سینے سے لگا لوں۔ میرے مصطفیٰ اس نے جب جیسے اپنا رخ موڑا، بھاگنے لگا، تیز تیز قدم اٹھانے لگا، حضور نے فرمایا جوان سن، رک ذرا میری بات کو سنتا جا۔ کہا یا رسول اللہ میں بیٹے کو تو مل لوں، حضور نے فرمایا بعد میں ملنا، پہلے میری بات سن، مجھ سے پوچھ کہ کیا طریقہ ہے بیٹے کو ملنے کا، گم شدہ بیٹے کو ملنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے کرنا جہاں پر وہ ہے وہاں پر اور بھی بچے ہیں، ان میں کوئی یتیم بھی ہوگا، ان میں کوئی غریب بھی ہوگا، بڑی دیر سے کسی نے اپنے سر پہ باپ کا سایہ نہیں دیکھا ہوگا، بڑے عرصے سے کسی نے اس کے بالوں کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا ہوگا، اس کے پیار سے بالوں کے اندر انگلیاں ڈال کے اس کے بالوں کو کسی نے سہلایا نہیں ہوگا، کسی نے اس کو محبت سے جوش کے ساتھ سینے سے نہیں لگایا ہوگا۔ اس لیے جب جاؤ تو اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا، ان بچوں کے درمیان اس کا نام لے کے اسے بلانا۔ اس نے کہا حضور میرا بیٹا ہے، میرا خونی رشتہ ہے، مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں اس کو جیسے مرضی بلاؤں، جتنی مرضی پیار اور محبت کا اظہار کر کے نہ بلاؤں۔ میرے حضور نے فرمایا تو سچا ہے، تیرا حق بنتا ہے، تجھے اس حق سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن تھوڑا سا اظہار بھی سیکھو، قربانی بھی سیکھو، کوئی تھوڑی سی محبت بھی دیکھ لو۔ وہاں پر بڑے بچے ایسے ہو گئے جن کو کسی نے پیار سے بیٹا کہہ کے نہیں پکارا ہوگا، اگر تو اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارے گا تو ان کے دل پہ ہتھوڑے چلیں گے، ان کو تکلیف ہوگی۔ یہ میرے مصطفیٰ کا انداز محبت ہے، انداز تبلیغ ہے۔ یہ سکھاؤ اپنے بچوں کو، علموا اولادکم حب نبیہ، پہلا جو مرحلہ اپنے بچوں کو سکھانے والا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ اس کے اوپر بڑا خوبصورت ایک واقعہ میرے ذہن کے اندر ہے، لیکن بڑا طویل ہے، میں اس کو ذکر نہیں کرتا، پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو ذکر کروں گا۔ خیر میں آگے چلتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا حب اہل بیتہ، آپ کی اولاد کی محبت بھی سکھاؤ۔ ایک تو نبی کی محبت بھی سکھاؤ، اور اس کے بعد اس پیارے نبی کے گھر والوں کی، ازواج مطہرات کی، صحابہ کرام کی، حضور کی صاحبزادیوں کی، صاحبزادوں کی، اور جتنے بھی حضور کے جگر گوشہ ہیں ان تمام کی محبت بھی اس نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ ہم نے کتنا کہ یہ درس دیا اپنے بچوں کو، کتنے قصے اور کہانیاں سنائی اپنے بچوں کو، کتنی حدیثیں اپنے بچوں کو سنائی کہ میرے مصطفیٰ اپنے کندھوں پہ بچوں کو اٹھا لیا کرتے تھے، حضور ان کے ساتھ جا کے تو فرحت کے لیے کھیلا کرتے تھے، ان سے پیار سے گفتگو کیا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ ماتھا چوما کرتے تھے۔ کتنا سکھایا ہم نے اپنے بچوں کو، صرف ہم نے اپنے بچے کا ماتھا چوم لیا، کسی غریب کے بچے کو تو ساتھ نہیں لگایا۔ تو دوسرے نمبر پہ فرمایا، پہلے نمبر پہ اپنے نبی کی محبت، اور دوسرے نمبر پہ اس نبی کے اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وتلاوت القرآن، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا بھی سکھاؤ، قرآن پڑھنا بھی سکھاؤ۔ یہ تین چیزیں ہم ذرا، یہ بہت بڑا سبق ہے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا، ذرا ہم سے سوچیں تو صحیح، کیا ہم نے اپنے بچے کو صبح فجر کے وقت قرآن پڑھنے کے لیے اٹھایا؟ یہ میں فجر کے وقت بچوں کو پڑھاتا ہوں، کلاس لگاتا ہوں، کئی لوگوں نے مجھے کہا قاری صاحب شام کا ٹائم کر دے، بچے اٹھتے نہیں ہیں، تو میرا ان کے ساتھ پہلا سوال یہ ہوتا ہے بھائی اسکول جانے کے لیے اٹھ جاتے ہیں؟ جی اٹھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا پھر افسوس ہے آپ کے اوپر کہ رات کو سوتے وقت آپ نے بچے کو یہ کہہ کے سلا دیا
کہ بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ کے اسکول جانا ہے، یہ نہیں کہا کہ صبح اٹھ کے نماز فجر بھی ادا کرنی ہے، یہ کیوں نہیں سکھایا؟ خبردار اس کے اوپر متنبہ ہو جاؤ، کل قیامت کے دن وہ بچہ آپ کا گریبان پکڑ لے گا، جب رب پوچھے گا کیوں میری نمازوں کو ضائع کیا، وہ کہے گا میرا باپ مجھے نہیں اٹھاتا تھا۔ باپ کیا اسے کیا اٹھاتا؟ آج کل تو باپ خود نہیں اٹھتے، خود پریشانی کا عالم ہے۔ چونکہ سردی آ گئی ہے تو گرمی میں تو ویسے ہی گرمی کا موسم ہوتا ہے، آنکھ کھلتی نہیں ہے، تو سردی کے موسم میں پھر ہمیں بستر نہیں چھوڑتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بندے کو یہ درس نہیں دیتی، تو اس لیے اپنے بچوں کو سکھائیں، قرآن سکھائیں، حضور کی محبت سکھائیں، حضور کے اہل بیت کی محبت سکھائیں۔ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اقبال بتاؤ بچوں کی تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا 3 چیزیں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ کسی کو مکتوب لکھا، خط لکھا، اس کے اندر یہ 3 چیزیں ذکر فرمائی۔ آپ نے فرمایا پہلے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھنا سکھاؤ، پہلے نمبر پر حضور کے اوپر درود پڑھنا سکھاؤ، سب سے پہلے نمبر پہ حضور کے اوپر درود پڑھنا سکھاؤ۔ آج درود پڑھنا سکھانا تو دور کی بات ہے، آج کل تو درود پڑھا جائے تو اس کے اوپر اعتراض ہو جاتے ہیں، درود کیوں پڑھتے ہو، فلاں درود پڑھو، فلاں درود پڑھو، فلاں پڑھو۔ اقبال سے کسی نے پوچھا، اقبال بڑے بڑے شاعر گزرے، مرزا غالب بھی آیا، داغ دہلوی بھی آیا، ہم نے بڑے بڑے شاعر دیکھے، لیکن اقبال حکیم الامت کا لقب صرف تجھے ملتا ہے، سب سے زیادہ شعور تیری شاعری کے اندر ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا اور تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرا علم اس قابل، نہ میرا زہد و تقوی اس قابل، نہ میری پی ایچ ڈی کی ڈگری اس قابل، صرف اس کے قابل ہے تو ایک ہی چیز ہے کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ مصطفیٰ کے اوپر درود و سلام پڑھا ہے۔ یہ درود کی برکت ہے کہ آج میرے اشعار کو لوگ پڑھتے ہیں تو ان کے خون کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے، شعور سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، حلال و حرام کا امتیاز پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ سب سے پہلے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کے اوپر اپنے بچوں کو درود پڑھنا سکھاؤ، درود پڑھنا سکھاؤ۔ یہ اپنے گھروں کے اندر باکس بنائیں، اپنے بچوں کو تسبیحاں دیں، کاؤنٹر دیں ان کو کہ بیٹا تم نے صبح سے لے کے شام تک درود پاک پڑھنا ہے، جو اب تمہیں آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آتا ہے، درود ابراہیمی آتا ہے، درود ہزارہ آتا ہے، جو بھی تمہیں درود آتا ہے، درود خضری، کوئی کسی قسم کا بھی درود ہے وہ پڑھو، اس کو اکاؤنٹ کرو، اور اکاؤنٹ کرنے کے بعد ایک پرچی کے اوپر لکھ کر اپنے پورے دن کا درود اس بکس کے اندر ڈال دو، اور پورا مہینہ اس درود کو جمع کرو۔ جب وہ جمع ہو جائے تو پھر اس درود کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت جو فوت ہو چکی ہے اس کے ملک کر دو۔ یہ تاثر ہمیں دینا چاہیے، اس سے ہمیں بڑے سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ یہ درود ایک نئی چیز اس کے اندر آ گئی، اب درود کے اوپر اگر میں بات کروں تو بڑی دور بات چلی جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا، اقبال نے کہا کہ سب سے پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو حضور کے اوپر درود و سلام پڑھنا سکھاؤ، نمبر 2۔ دوسرے نمبر پر اپنے بچے کو حضور کا ادب سکھاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنے کا ادب ہونا چاہیے۔ ہاں ادب کی بات آ گئی، اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کہیں خدا نخواستہ ایسا ہو گیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر آج ہم جو بندہ اٹھتا ہے منہ کھول کے بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں صحابہ پر کہ صحابہ کچھ بھی نہیں تھے۔ ایک صحابی تھے بیچارے کانوں سے ڈورے تھے، اونچا سنتے تھے، اونچا ہی بولتے تھے، جب یہ آیت مبارکہ سنی تو روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سارے عمل ضائع ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا، کیوں معافی مانگ رہے ہو، کیوں عمل ضائع ہو گئے؟ عرض کیا حضور آپ کی آواز سے اونچی آواز ہوتی تھی، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا عمل سارے ضائع، تمہیں خبر بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی تو اس حکم سے مستثنیٰ ہے، تو اس حکم سے پاک ہے، تیرے گناہ تیرے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، تیرے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ یہ فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، کوئی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ گاؤں کے چودھری جیسی حیثیت ہے آپ کی، علم غیب ان کے پاس نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، جو کچھ مرضی جو کچھ سوچے، میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن اتنی بات میں ضرور کرتا ہوں کہ کائنات میں سب سے بڑھ کے ادب اللہ کی ذات کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اقبال نے کہا ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر،
نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا، مصطفیٰ کی بارگاہ کی بات کرتے ہو۔ حضور نے فرمایا، اقبال نے کہا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا عالم یہ ہے کہ عرش اولا کے علاوہ زمین کے اوپر، آسمان کے اوپر، بلکہ عرش سے بھی بڑھ کر ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر عرش سے بھی بڑھ کے حساس جگہ جو سب سے زیادہ ادب کے اظہار کے لائق ہے، کہ جہاں پر جنید بغدادی، با یزید بستامی، داتا گنج بخش علی حجویری، غوث اعظم عبد القادر جیلانی، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق بھی اپنے نفس کو مار کے آتے ہیں، اور یہاں پر میں نہیں ہوتی بلکہ تو ہی تو ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ ہے، سب سے بڑھ کر ادب کے لائق۔ اقبال نے تو قلم ہی توڑ دیا، کہا از عرش نازک تر، عرش سے بھی بڑھ کر جس جگہ اور بارگاہ کا، جس زمین کے ٹکڑے کا ادب سب سے زیادہ کرنا ضروری ہے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ ہے۔ پہلے نمبر پہ اقبال نے کہا درود پڑھنا سکھاؤ، دوسرے نمبر پہ کہا کہ حضور کا ادب سکھاؤ، تیسرے نمبر پہ کہا کہ اپنے بچوں کو حضور کی اطاعت کرنا سکھاؤ، حضور کا حکم ماننا سکھاؤ، ان کے دین کے اوپر عمل کرنا سکھاؤ، شریعت کے اوپر عمل کرنا سکھاؤ۔ یہ تین دستور اقبال نے کہا، فرمایا یہ تین چیزیں سکھا دو، پھر تمہیں شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں مر گیا تھا تو میرے بچے نے میرے لیے دعا نہیں کی۔ اس کا ہر عمل جب حضور کے ادب کے مطابق ہوگا، حضور کی تعلیم کے مطابق ہوگا، ان کی محبت کے مطابق ہوگا، حضور کی سیرت اور اطاعت کے مطابق ہوگا، تو وہ دنیا کے اندر اپنی مرضی سے عمل کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ قبر کے اندر تجھے عزت نوازتا جائے گا، تمہاری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکون کی بارش بھی تمہارے اوپر نازل کرتا جائے گا۔ یہ تین چیزیں اقبال نے کہا کہ یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ سب سے پہلے نمبر پہ حضور کے اوپر درود پڑھنا، یہ سبق ہے، یاد رکھیے گا، اپنے بچوں کو جا کے سکھائیں یہ ساری چیزیں۔ پہلے نمبر پہ حضور کے اوپر درود پڑھنا، نمبر دو حضور کا ادب کرنا، اور نمبر تین حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنا، حضور کی بات کو ماننا۔ اور جو حضور نے حدیث پاک میں فرمایا، پہلے نمبر پہ حضور کی محبت سکھاؤ، دوسرے نمبر پہ حضور کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے نمبر پہ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھاؤ۔ قرآن کی محبت ان کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ہمارے سب کے گھروں کے اندر قرآن موجود ہے، لیکن تعصب کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ان کے اوپر پتہ نہیں کتنی ساری تہیں گرد و غبار کی جم چکی ہیں۔ برکت کے لیے ہم نے قرآن رکھا ہے، قرآن برکت کے لیے صرف نہیں آیا تھا، قرآن ہمیں شعور سکھانے کے لیے آیا تھا۔ یہ جو کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، پلک پلک جھپکتے ہوئے بھائی جو ہے وہ بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا اپنے بچے کو قتل کر رہا ہے، کسی کو جلایا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کیا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ بے شعوری کا عالم کیوں ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوا؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے خاص طور پہ آج میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، اپنے بچوں کو تربیت سکھائیں، اور وہ تربیت، وہ عزت، وہ مہربانی کا انداز صرف دین اسلام کے اندر ہے، دنیاوی ڈگریوں کے اندر نہیں ہے۔ اب جو پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں، آپ کو کوئی نہیں منع کرتا، نہ ترک کریں، ڈاکٹر بنانے، انجینئر بنانے، پروفیسر بنانے، سائنسدان بنانے، کچھ بھی بنا لیں آپ، لیکن کم از کم اتنا تو کر دیں کہ کل کو، جو پہلے میں نے ذکر کیا، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر آپ کا بچہ آپ کے گریبان کو تو نہ پکڑے کہ میرے باپ نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا تھا، یہ مجھے صرف انگلش پڑھاتا رہا، سائنس پڑھاتا رہا، ریاضی پڑھاتا رہا، اور اس طرح کے سارے معاملات کرتا رہا، صرف نہیں سکھایا تو اس نے مجھے قرآن نہیں سکھایا، نہیں سکھائی تو اس نے مجھے نماز نہیں سکھائی، نہیں سکھایا تو اس نے مجھے وضو کا طریقہ نہیں سکھایا، نہیں سکھایا تو اس نے مجھے روزے کی عظمت کا سبق نہیں سکھایا۔ یہ ساری چیزیں آج ہمیں خود بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے، اسی کو تربیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تربیت، خلاصہ پوری گفتگو کا یہ ہے کہ یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی فضول عمل نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ ہمارے پیارے رب کی سنت مبارکہ ہے، اور سنت مبارکہ، اس سنت کو اللہ نے خود اپنے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے پوری کائنات کو تربیت بخشی ہے، جس نے پوری کائنات کی تربیت کی، رب جو بن کے آیا اور اس نے تربیت کی اپنی پوری کائنات کی۔ ہر چیز کا ایک دورانیہ ہے، ایک وقت ہے، ایک انداز زندگی ہے، گزارنے کا ایک انداز ہے اس کا۔ ہر کوئی جو ہے، یہ دیکھیں سورج ہے اپنے وقت پہ آ رہا ہے،
اپنے وقت پہ جا رہا ہے، چاند ہے اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، نمازوں کا ایک خاص متعین وقت ہے، روزے کے لیے ایک خاص وقت متعین ہے، ایک مہینہ ہے، ایک زمانہ ہے، ایک دورانیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنا بھی نظام بنایا سارے کا سارا ایک اینگل، ایک انداز اور ایک ترتیب کے اعتبار سے، اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی باپ کو، آج کی پوری گفتگو ایک باپ کے لیے ضروری تھی، ایک گھر کے سربراہ کے لیے ضروری تھی، تو باپ کو یہ اپنی ذمہ داری، یہ ڈیوٹی جو ہے پوری کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ان کا ادب، ان کی سنتوں کا ادب، ان کے اقوال کا ادب، ان کے فرامین کا ادب، یہ ساری چیزیں آج ہمیں اپنے معاشرے کے اندر عام کرنے کی اور اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم میں سے ہر بندے کو اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔